السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ سورہ المنافقون آیت نمبر ہم 9 سے 11 تک دیکھیں گے اور آج یہ سورہ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور یہ لاسٹ کی جو 3 آیات ہیں نا، اتنے اس میں سبق ہے، اس طرح اس آیات کو اگر ہم سمجھیں تو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ آیات ہمیں سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو واقعی ہمیں زندگی کی حقیقت بھی پتہ چل جائے گی اور آخرت کو ہم بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ان آیات کو ہمارے دل میں اتار دے، ان کی سمجھ ہمیں عطا فرما دے، ان پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان آیات کی شروعات ہی کس طرح کی ہے، ایمان والوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے، ایک نصیحت کی ہے۔ دیکھیں نصیحت کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو الحمدللہ ہم سب ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ پیارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیارا سا حکم آ رہا ہے، ایک نصیحت آ رہی ہے۔ اور کیا ہے کہ لا تلہکم، نہ غافل کر دے تمہیں، نہ ڈائیورٹ کرے۔ کیا چیز غافل نہ کرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، کس چیز سے ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، کون سی چیزوں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نصیحت کی ہے، منع فرمایا ہے، یاد دہانی کی ہے، ریمائنڈر دیا ہے کہ اے مومنو دیکھو تمہیں نا غافل نہ کر دے۔ کون سی چیزیں؟ اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے۔ اور یہی 2 چیزیں ہیں جس سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مال اور اولاد، اور یہی انسان کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، انہی چیزوں کو لوگ صحیح جگہ لگا کر، اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگا کر اپنی آخرت بنا لیتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ اور انہی 2 چیزوں کی محبت میں انسان اپنی آخرت تک برباد کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ریمائنڈر دیا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ دیکھو یہ بھول نہیں جانا، یہ جو چیزیں تمہارے پاس ہے نا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، یہ غافل نہ کر دے۔ کس چیز سے غافل نہ کرے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ حالانکہ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اور واقعی یہ ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے، لیکن ان کی محبت اتنی زیادہ نہیں ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے ذکر کو ہی انسان بھول جائے۔ اور اکثریت کا یہی حال ہے آج کل، جتنی زیادہ دولت ہے، جتنی زیادہ اولاد ہے، اتنے ہی زیادہ اللہ سے غافل ہوتے جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ دیکھیں کہیں یہ تمہیں غافل نہ کر دے میرے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، صبح شام کے اذکار ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ چیزوں سے تم غافل نہ ہو جاؤ۔ اگر غافل ہو جائیں گے تو اس کا کیا نقصان اٹھانا ہوگا وہ بھی سن لیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی کرے، ذَلِكَ، یہ کام، یعنی ان دونوں کی محبت میں آ کر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، فَأُولَئِكَ، تو وہی لوگ ہیں، ہم وہی، الخاسرون، خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی زیادہ ان کی اولادیں ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑ سکیں تو ان سے زیادہ خسارہ پانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر آج ہم دیکھیں
واقعی یہی دو وجوہات ہوتی ہیں ہماری ساری عبادتوں میں، جو رکاوٹیں بنتی ہیں نا، یہی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ عورتوں کی ساری جو شکایت ہوتی ہے نا، عورتیں اگر آپ کسی بھی عورت سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کی نماز کیوں چھوٹ گئی آج، یا آپ کی نماز ہمیشہ دیر سے کیوں ہوتی ہے، یا آپ نماز کو کیوں بھول جاتی ہیں، تو آپ دیکھ لیں کیا جواب ملتا ہے، ٹائم نہیں تھا، یا کہیں بزی تھے، یا پھر بھول گئے۔ تو کہاں بزی تھے، کیوں ٹائم نہیں ملا، کس وجہ سے بھول گئے، اور آپ ریزن دیکھیں پھر وہیں جائے گا، گھر، بچے اور ان کی وجہ سے، گھر کے کام اور بچوں کی وجہ سے نا وقت ملتا ہے کہ نماز ادا کر سکے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات لینا ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات لے، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھ کر دیکھ لیں کہ سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، اس کو حفظ کریں، لیکن کر نہیں پاتے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے۔ تو کہاں جا رہا ہے وقت، کہاں لگ رہا ہے؟ ہر کوئی سوال کرے، پوچھے کہ کہاں جا رہا ہے۔ اور آدمیوں کی کمزوری کیا ہے؟ مال۔ اور عورتوں کی کمزوری کیا ہے؟ اولاد۔ مرد مال کے پیچھے لگے ہیں اور عورتیں گھر بار بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں۔ کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جن کی نمازیں صرف اور صرف جاب اور کام کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اپنے خاندان میں ہی دیکھ لیں آپ، اپنے خاندان میں کتنے ایسے مرد ہوں گے جو واقعی کہیں نہ کوئی قرآن حفظ کر رہے ہیں، یا کہیں تجوید کی صحیح تعلیمات لے رہے ہیں، یا کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر بھی یہ عورتوں میں جذبہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات لیں۔ مرد حضرات تو اتنے کام میں مشغول ہیں کہ ان کو تو وقت ہی نہیں ملتا کہ دین کی تعلیمات لے سکے، اور نمازیں بھی ان کی پابندی سے نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا کہ دیکھو مومنو، یہ واقعی اس طرح ہوگا، سنبھل کے رہنا، ایک ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، منع کیا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہیں مشغول نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ریمائنڈر کے بعد بھی ہم پھر بھی انہی چیزوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئرلی یہاں پہ بتایا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ مرد حضرات جو ہے، جتنے بھی آدمی ہیں، وہ کام کے پیچھے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز کا ہوش نہیں، ان کو کوئی دینی تعلیمات لینا نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، اپنی اولاد کو ایک اچھی زندگی دے سکے۔ اس کے لیے نہ حلال حرام کا ہوش ہے، لوگوں کے حق مار جاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر دیتے ہیں کہ بس کسی بھی طرح اپنی اولاد کو خوش رکھ سکے، ان کا ایک بہتر مستقبل بنا سکے، اس کے لیے کوئی چیز کا ہوش نہیں۔ لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ایون ہم ایسے مائیں، ہم بھی بچوں کو دنیا کی تعلیمات دے رہے ہیں، بچے اتنے آگے پڑھ لکھ کے اتنے قابل ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اس اولاد کے لیے ہم اپنی دن رات لگا رہے ہیں، دن رات۔ اگر اس اولاد کو، ان اپنے بچوں کو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑا، اگر انہیں اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھائی، تو یاد رکھیں کہ یہ ہم سے بھی کبھی نہیں محبت کریں گے۔ انہیں ہم اللہ کا وفادار نہیں بنائیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ کبھی ہمارے بھی وفادار نہیں ہوں گے۔ انہیں اللہ سے جوڑیں، انہیں اللہ سے جوڑیں، جب تک ہم انہیں اللہ سے نہیں جوڑیں گے یہ ہمارے بھی نہیں ہوں گے۔ کتنی ایسے ماں باپ کو روتے دیکھے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے اتنے ستائے گئے ہیں، حالانکہ قابل بچے اچھی طرح کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، کیوں؟ تو کوشش کریں کہ ان بچوں کو اللہ سے جوڑنے والے بنیں۔ اور کتنی بہترین بات ہے کہ کتنا انسان بے وقوف ہے، ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے۔ اور ماں باپ کا آج کل یہی چیز ہے، ماں باپ آپ دیکھیں کہ بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی آخرت بنانا ہے، ان کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کی وجہ سے پھر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔
اب یہ نہ کہیں کہ یہ تو اتنی بری چیز ہے، نہ تو اب مجھے مال چاہیے نہ تو مجھے اولاد چاہیے، یہ تو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، بہتر ہے کہ یہ ہو ہی نہ۔ نہیں، یہ بھی نہ کہیں، ان کے ذریعے ہم آخرت بنا سکتے ہیں، اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے۔ کتنے لوگ اس مال کے ذریعے دیکھیں صدقہ خیرات کر کے اپنی آخرت بناتے ہیں۔ ایک دو تین مثالیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت دنوں سے میں بتانا چاہ رہی تھی، لیکن آج ایک اچھا موقع ہے تو آپ سب کو بتا دوں کہ ہماری زوم کی کلاسز ہوتی ہیں ہر سنڈے بچوں کی، اور وینسڈے لیڈیز کی ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے آفس سے انگلش میں بھی کلاسز ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی زوم پر ہوتی ہیں، یہی آئی ڈی پر، اور عربک میں بھی کلاسز ہوتی ہیں عربس کے لیے تو یہی زوم آئی ڈی پر ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک خاتون ہیں جو یہ ماشاءاللہ زوم کی ہر مہینے پیسے دیتی ہیں، اور یہ زوم آئی ڈی ہم اس کو پھر رینیو کرواتے ہیں۔ اور ان سے میں نے کہا بھی کہ اگر آپ کو مشکل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی اور کو دیکھ لیتی ہوں، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو نہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ہی کرنا ہے اسے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا ہے کہ وہ اس کو ادا کرتی رہیں گی۔ اور یہ پیسے پتہ ہے کہاں سے ان کو آتے ہیں؟ یہ جو ان کے شوہر انہیں ان کی پاکٹ منی دیتے ہیں ہر مہینے، تو وہ کہیں اور نہیں خرچ کر کے دین کے کاموں میں لگاتی ہیں، اور یہ کسی کو علم نہیں سوائے مجھے، یعنی کسی کو نہیں بتانے کے لیے کہا۔ اب ان کے گھر میں کچھ مسئلہ آیا ہوا ہے، آپ سب ضرور ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جتنے بھی جو پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے۔ تو دیکھیں انسان یہ مال صحیح جگہ لگا کر کتنا زیادہ خیر کما سکتا ہے۔ اب زوم پر کتنی کلاسز ہوتی ہیں، ان سب کا اجر انہیں مل رہا ہے الحمدللہ۔ ابھی ہماری مسجد تیار ہونے کے لیے کچھ وقت باقی ہے، امام کا ہم سلیکشن کر رہے تھے، کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ اس امام کی ہر مہینے کی سیلری ہم دیا کریں گے۔ تو ماشاءاللہ خیر کرنے والے ایسے بھی لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے نا اس طرح کا خیر کر رہے ہیں کہ اپنی جمع پونجی میں سے، اپنی پاکٹ منی میں سے وہ خیر میں لگا دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں پاکٹ منی ملتی ہے، وہ پیسے جوڑ جوڑ کر پھر نیا فون خرید کے لے کر آ لیتے ہیں، نئے زیورات بن رہے ہیں، نئی برتن خرید کے لا رہے ہیں، حالانکہ گھر میں ہزاروں پڑے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں میں فضول خرچی کر کے اپنے پیسے اڑا رہے ہیں، اور جو جمع کرنے والا ہے آخرت کے لیے وہ جمع کر رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ دو چیزوں کے ذریعے نا ہم آخرت کما سکتے ہیں، تو اولاد اور مال ان دونوں سے ہم نے آخرت بنانے کی پوری کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے کہیں تم ذکر سے نہ غافل ہو جاؤ۔ تو آج سے ہماری نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے اولاد کی وجہ سے، کہ بس آج تھک گئی تھی، کچن میں تھی، آج بس بچوں کی وجہ سے، بچہ بیمار تھا تو رات بھر جاگتی رہی تو فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ یہ کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے، نمازیں ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے انفاق کے بارے میں کہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا۔ اس سے پہلے ہم نے منافقین کی صفات دیکھی تھی۔ تو منافق انسان جو ہے نا، اس کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ رہتی ہے، وہ بچا بچا کر اس دنیا کے لیے رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پہ نا اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ منافقت اس میں نہ آئے، جو چاہتا ہے کہ کامل اس میں ایمان ہو، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ وَأَنفِقُوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، جو رزقناکم، ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیا، کی آئے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت آنے سے پہلے پہلے تم انفاق کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیا خرچ کرنا ہے؟ ذرا توجہ سے سنی، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ جو تمہارے پاس ہے نا، تمہاری تجوریوں میں، تمہارے بینکوں میں، تمہاری جتنی بھی سیونگ ہے نا، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، اسی میں سے نکالنا ہے۔ تو پھر کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں ہم دینے کے لیے؟ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ کیا جب ہم پیدا ہوئے تھے تو یہ سب اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ یہ تو اللہ نے عطا کیا ہے، ورنہ ہم سے زیادہ قابل لوگ، ہم سے زیادہ محنتی لوگ، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیکار بیٹھے ہوئے جاب لیس۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈگریوں کی وجہ سے آپ کو یہ جاب ملا ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے، آپ کی جو بزنس، آپ کی اسٹریٹجیز ہے اس کی وجہ سے آپ کما رہے ہیں، تو آپ سے زیادہ کئی قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا ہے، منافع نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے دیا ہے اسی میں سے تو تم نے دینا ہے۔ اور جب انسان دیتا ہے تو اس دنیا کی محبت بھی ختم ہوتی ہے۔ منافق کبھی نہیں دیتا، وہ بس بچا بچا کے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے۔ تو اگر نفاق کو نکالنا ہے نا دل سے، تو پھر اللہ کے راستے میں دینے والے بنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ شیطانی وسوسوں سے نہ ڈرے میری پیاری بہنوں کہ اگر دے دیں گے تو کیا ہوگا۔ بچوں کی شادیوں کے لیے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، بچوں کی مستقبل کے لیے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، تو اگر اللہ کے راستے میں دیں گے نا تو یہ کبھی اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیں اس انفاق فی سبیل اللہ، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اور اس کی اہمیت آپ کو اس بات سے ہوگی کہ ایک مرنے والا انسان کیا کہے گا۔ جب انسان مرنے کے قریب ہو تو پتہ ہے نا کہ اس کی آنکھیں اصل تو اس وقت پہ ہی کھلتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ہاں واقعی اس دنیا کے لیے بند ہو رہی ہے، اب دوسری دنیا کی ساری حقیقت کھلنے لگتی ہے۔ تو تب اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ تو تم میں سے کسی ایک کو موت جب آنے لگے، فَيَقُولَ، پھر وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لولا، کیوں نہیں، اخرتنی، تو نے ڈھیل دی یا مجھے مہلت دی، تو نے کیوں نہیں مجھے اور تھوڑا سا وقت دیا، الی اجل قریب، ایک تھوڑی مدت تک۔ یا اللہ کیوں میرا موت کا وقت آ گیا، تھوڑا سا ٹائم مجھے کیوں نہیں دے دیا یا اللہ؟ کیوں وہ اس موت کے وقت پہ تھوڑے سے وقت کی تمنا کر رہا ہے، تھوڑے سے۔ یہ وقت کی ہمیں اہمیت نہیں پتہ ہے نا۔ یہ وقت جو آج ہمیں ملا ہے، اس وقت کو ہم آج کس طرح گنوا رہے ہیں، ڈرامے سیریز دیکھ کے، بیکار ونڈو شاپنگ پہ لگا کر، گھنٹوں گپے لگائیں گے فون پر، سوشل میڈیا پہ ایسے ہی ویسٹ کر رہے ہیں کہ آج وقت کی قدر نہیں ہے نا۔ مرنے والے انسان سے پوچھ کے دیکھیں، اور مرنے کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا ہے کہ ہمارا بھی وقت آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرنے کے قریب جب انسان دیکھے گا موت کے فرشتوں کو تو اس وقت پہ وہ تمنا کرے گا، وہ کہے گا، وہ التجا کرے گا، وہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی کیوں نہیں مہلت دے دی۔ کیا کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت؟ کس وقت کے لیے وہ ٹائم مانگ رہا ہے؟ وہ ٹائم اس لیے مانگ رہا ہے فَأَصَّدَّقَ، کہ میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں ہو جاتا صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ اب جا کے اس کی عقل ٹھکانے آئی ہے کہ جو اتنا کما کے بچا کے جوڑ کے جو رکھا تھا نا، اس کی اصل اہمیت کیا ہے کہ اگر میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تو میری آگے والی منزلیں آسان ہو جاتی۔ ایک مرنے والے کی تمنا آپ دیکھیں کہ اس کی اس وقت کی تمنا، وہ حسرت کیا ہوگی کہ اس وقت پہ وہ مہلت مانگ رہا ہے کہ تھوڑی سی دے دے، لیکن نہیں دی جائے گی، گڑ گڑائے گا، تڑپے گا، لیکن نہیں، کوئی نہیں مہلت دی جائے گی۔ آج ہم سب کے پاس وقت ہے، جتنا مال ہے اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کریں، مال نہیں ہے اپنا وقت لگائیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ 100 سے زیادہ والنٹیئرس ہیں، گروپ لیڈرز ہیں جو فی سبیل اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنا زیادہ مال نہ ہو، لیکن اپنا وقت یہ اللہ کے راستے میں لگا رہی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی صلاحیتیں ہیں، کوئی سکلز ہے، کوئی چیز آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں تو وہ سکھائیں، لیکن انفاق کریں۔ اور اس وقت پہ تمنا کیا کرے گا کہ کاش میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اور بہترین صدقہ وہی ہے جو تندرستی کے حالت میں، جب انسان کو مال سے محبت بھی ہو، اور اس وقت میں مفلسی کا بھی ڈر ہو کہ ہائے اگر میں دے دوں گا تو اب میرے پاس کچھ بچے گا نہیں، ہے میرے پاس بہت کم۔ ایک تو تندرست بھی ہے اور محبت بھی ہے مال کی کہ اور آئے، اور ڈر بھی ہے کہ اگر دے دوں گا تو آگے کچھ نہیں بچے گا۔ اس حالت میں جب انسان صدقہ کرے تو یہ بیسٹ صدقہ ہے۔ ایک بیمار انسان تو خود ہی نکالے گا، بیمار انسان ہے، موت کے قریب ایک انسان ہے تو وہ خود بخود چاہے گا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے۔ تندرستی کے حالت میں نکال کے دکھائیں۔
جب کم ہے تب نکال کر دکھائیں، جب مال کی محبت ہے تب تو نکال کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنے والا بنا دے۔ ولن اور ہرگز نہیں یؤخر اللہ مہلت دے گا نفساً کسی نفس کو اذا جب جاء آ جائے گی اجلھا اس کی اجل، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایون 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ اور موت کا وقت کسی کو نہیں پتا کہ کب آنے والا ہے، تو اس انتظار میں کبھی نہ رہیں کہ بعد میں جا کے صدقہ کر لوں گی، یا جب کماؤں گی تب کر لوں گی، یا 1 مہینے بعد، 6 مہینے بعد۔ نہیں، ابھی سے شروع کریں، کیونکہ موت کا کسی کو نہیں پتا۔ آج یہ رات کا وقت ہے، اگر ہم آج اس زمین کے اوپر اپنی رات گزار رہے ہیں تو کل کا نہیں پتا کہ زمین کے اوپر ہمارا دن گزرے گا یا زمین کے نیچے۔ اچھے بھلے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، موت آ جاتی اور چلے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہو، بہت سیریس بیمار ہو تبھی جا کے انسان مرتا ہے نا، بیٹھے بٹھائے بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر یہ ٹلتا نہیں۔ واللہ خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے کہ جو اپنی بات کہہ رہا ہے کون اپنی باتوں میں سچا ہے، کون ہے واقعی اگر اس کو لوٹایا جائے گا تو وہ پہلے سے بھی اچھا کر کے دکھائے گا یا پہلے سے بھی برا ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ موت کے وقت جو کہنے والا اگر واقعی اس کو مہلت دیتے تو یہ کیا کرتا اس کو اگر مہلت مل جاتی۔ تو واقعی دیکھیں یہ آیات بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک نصیحت ہے اس میں کہ اکثر انہی وجوہات سے نا، اولاد اور مال کی وجہ سے نمازوں سے دور، ذکر سے دور، قرآن سے دور، حفظ کرنے سے دور، دین کی تعلیمات سے دور، بس اسی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اگر ذکر سے روک دیے یہ چیزیں تو ہم سے زیادہ بڑا لوزر کوئی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس سورے کو ہم نے مکمل کیا۔ بس ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک گزارش تھی، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے گروپ میں 4,500 کے قریب ممبرز ہیں، سیکھ رہی ہیں الحمدللہ۔ اس میں سے 2,500 کے قریب ماشاء اللہ بالکل اپنے سوال کے جواب دیتی ہیں، ایکٹیو ہے، اپنے اٹینڈنس مارک کروا رہی ہیں۔ باقی کے جو 2,000 سسٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہے ہی نہیں۔ اور ہماری گروپ لیڈرز اتنی کوشش کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وقت لگا رہی ہیں، وہ بیچاری ہر ممکن حد تک کوشش کرتی ہیں کہ ان کو میسیج کرتی ہیں، ان کو ریمائنڈ کرواتی ہیں، ان کے لیے آسانیاں کرتی ہیں، ان کو یہاں تک کہ کال کر کے بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن رپلائی ہی نہیں دیتی۔ وہ بیچاریاں اتنی محنت کر رہی ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین، اللہ تعالیٰ احسن جزا عطا فرمائے دونوں جہانوں میں، جو اپنی اتنی صلاحیتیں اپنا وقت لگا رہی ہیں، کیونکہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ یہ جو میرے گروپ میں سسٹرز ہیں اللہ نے ان کی ذمہ داری مجھے دی ہے، یہ میرے گروپ میں ہے، اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں۔ تو وہ اس کی وجہ سے وہ اپنی گروپ ممبرز کو میسیج کرتی ہیں، ان کو ٹٹولتی ہیں، دیکھتی ہیں، ان کو ریمائنڈ کرتی ہیں۔ تو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ اگر آپ ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنا سبق ٹائم پر دیں کہ آپ کی گروپ لیڈر کو آپ کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے فیملی میں سے ان ایکٹیو سسٹرز ہیں، کیونکہ آپ لوگ بہت سارے نمبرز نا فارورڈ کرتے ہیں کہ ان کو ایڈ کر دیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں سے جس کو آپ نے ایڈ کروایا ہے تو پلیز آپ اتنی ذمہ داری لیں کہ ان کو فالو اپ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا شوق بڑھائیں۔ جتنے بھی نمبرز آپ نے فارورڈ کیے ہیں پلیز یہ ایک کام ضرور کریں کہ آپ ان کو فالو اپ کریں۔ ہماری گروپ لیڈرز بہت کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ کوئی رپلائی ہی نہیں دیتے۔ اور دیکھیں یہ جو کام ہے نا اللہ تعالیٰ کے کلام کو گھر گھر پہنچانے کا، یہ کام صرف میرے اکیلے سے نہیں ہوگا، یہ ہم سب کو نا ایک ساتھ مل کر ایک جٹ ہو کر نا کام کرنا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے ہمارا ساتھ دے سکتی ہیں۔
تو الحمدللہ آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا ساتھ دیں. جتنے لوگوں کو آپ نے ایڈ کروایا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تک پہنچیں اور ان سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں وہ ایڈ ہونے کے بعد ایکٹیو ہے. دیکھیں اس طرح پھر ہم ایک ساتھ مل کے بہت سارے لوگوں تک اس قرآن کو پہنچا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہم اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں. الحمدللہ ایک اور سورہ ہم نے مکمل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس سورے میں ہم نے سیکھا ہے واقعی اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے دل میں اتار دے. یا اللہ ان آیات کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. تو نیکسٹ سورہ ہمارا شروع ہوگا تو آپ سب کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے فیملی ممبرس کو دیکھیں جن کو بھی آپ نے ایڈ کروایا ہے, ان کو فالو اپ کریں, پھر اپنی گروپ لیڈر کو بتائیں کہ آپ نے اپنی فیملی ممبرس کو جس کو بھی ایڈ کروایا تھا ان تک میسیج پہنچایا ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.